الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل. رواہ مسلم. مسلیان گرامی، دوستو اور ساتھیو، ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. کیا مطلب کہا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار کہہ دیا، دو بار کہہ دیا، کہا کرتے تھے. عربی زبان کی نزاکتوں سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ جب فعل مضارع پر لفظ کانا داخل ہوتا ہے تو استمرار کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی ایک بار دو بار نہیں کہا بلکہ کہا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہا کرتے تھے. نبی اگر ایک بار کوئی بات کہہ دے تو وہ حق ہے، اٹل ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ایک بار بھی کہہ دے تو حق ہے. لیکن یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، بار بار کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے، اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ آگے کہا عند رأسہ ملک مؤکل، کیونکہ جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. کلما دعا لأخیہ بخیر، جب وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، قال الملک المؤکل بہ آمین، تو وہاں جو فرشتہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس دعا کو سن کر آمین کہتا ہے. یعنی اے اللہ، تیرا یہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول فرما. اس کے بعد کہا وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور اے اللہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو کچھ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اسے بھی عطا کر دے. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میرے بھائی، اس حدیث کو آپ نے سن کر کے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس حدیث میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیسی محبت کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیسے احترام کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیسے اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان آپس میں محبت، شفقت، مودت، نرمی، پیار، میا کے ساتھ زندگی گزارے. اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم
کمثل الجسد کہ مسلمانوں کی مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کی محبت لطف و کرم اور عنایت میں ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے، جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی اگر ایک مسلمان کوئی تکلیف محسوس کرے، پریشانی میں ہو، تو سارے مسلمانوں کو اس کی پریشانی محسوس کرنی چاہیے، تکلیف اس کی دور کرنی چاہیے۔ میرے بھائی یہ ہمارا اسلام ہے، ایک صالح معاشرہ چاہتا ہے، مثالی معاشرہ چاہتا ہے، ایک مسلمان آپس میں کیسے رہیں محبتوں کے ساتھ، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائی یقیناً جب مسلمان آپس میں رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو مزاج ہمارے الگ الگ ہیں، ہمارا انداز الگ الگ ہے، ہمارے سوچنے کا، بات کرنے کا سلیقہ طریقہ جدا جدا ہوا کرتا ہے۔ مجھ سے آپ کو اختلاف ہو جائے گا، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو جائے گا، میری بات پر آپ کو ناراضگی ہو سکتی ہے، آپ کی بات پر مجھے بھی ناراضگی ہو سکتی ہے، یہ دنیا ہے، اس میں یہ چلے گا۔ ایک مسلمان جب ایک ساتھ رہیں گے، جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں آواز پیدا ہوا کرتی ہے، یہ ہوگا، یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ آپس میں تبادلے خیال کے موقع پر باتوں میں اختلاف ہوگا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے اگر اختلاف ہو جائے تو کیا ہم اس کی وجہ سے آپس میں دوریاں بنا لیں، آپس میں مخالفتیں شروع کر دیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، تنقیدیں کرنا شروع کر دیں؟ کیا یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمیں پیار محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ میں آپ کو دو واقعہ سناؤں گا ابھی۔ کس کی مثال دے رہا ہوں میں، کس کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر انبیاء کے بعد جو سب سے افضل لوگ رہے ہیں ان کی مثال دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مثال دے رہا ہوں کس کی؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر بن خطاب ہیں۔ ان دونوں کی مثال سن لیجئے آپ۔ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کسی بات پر تو میں ہو گئی، بحث ہو گئی، اور اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بول دیا، کچھ ایسا کلام کہہ دیا، کچھ ایسی بات کہہ دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، انہیں غصہ آ گیا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابو بکر کو چھوڑ کر غصے کا اظہار کر کے چہرے سے نکل گئے، بھاگے چلے گئے اپنے گھر کی طرف۔ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے عمر کا دل دکھایا ہے، میں نے عمر کا دل دکھایا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ یہاں ابو بکر کو احساس ہو گیا، وہ پیچھے پیچھے دوڑنے لگے عمر کے ساتھ، کہنے لگے اے عمر سنو، عمر سنو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے غلط جملہ کہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر رہا ہوگا، تصور کرو، خالی فیل کرو آپ۔ ابو بکر نے جملہ کہہ دیا، عمر ناراض ہو کے جانے لگے، ابو بکر کو غلطی کا احساس فوراً ہو گیا، پیچھے پیچھے جا رہے، عمر مجھے معاف کر دو۔ عمر بھی غصے میں ہے، میں کیوں معاف کروں، ہے نا، میری بھی اپنی ایک ذات، ایک انا ہوتی ہے نا، انسان ہوتا ہے۔ عمر نے معاف نہیں کیا، سیدھا چلے گئے، ابو بکر پیچھے پیچھے، معاف کر دو، نہیں، سیدھا عمر چلے گئے اپنے گھر میں گھس گئے، دروازہ بند کر لیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ میں نے عمر کو تکلیف پہنچائی ہے اور عمر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال کہاں پہنچے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور کچھ اس انداز میں گئے کہ اپنا کپڑا اٹھائے ہوئے تھے، ان کا جسم تھوڑا سا ظاہر ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسی دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں اور اس حالت میں دیکھا تو اللہ کے نبی نے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہا دیکھو تمہارا ساتھی جو آ رہا ہے نا، لگتا ہے کسی جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ تمہارا ساتھی جو آ رہا ہے لگتا ہے کسی جھگڑا کر کے آ رہے ہو۔ آئے ابو بکر،
کیا بات ہے ابو بکر، کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرا عمر کا کچھ معاملہ ہو گیا اور میں ذرا جذبات میں آ گیا، میں نے عمر کو کچھ کہہ دیا، اللہ کے نبی مجھے احساس ہوا، میں معافی مانگنے چلا گیا، لیکن عمر اس قدر ناراض ہو گئے، غلطی میری تھی، وہ اس قدر ناراض ہو گئے کہ مجھے معاف نہیں کیا، میں پریشان ہو گیا اللہ کے نبی۔ یہ یہاں بات چل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں عمر گھر کے اندر گھس گئے تھے، ان کو احساس ہوا بعد میں کہ ابو بکر اپنی غلطی مان کے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، عمر تو نے کیا کر دیا، معاف نہیں کیا، تو نے غلطی کی۔ اب عمر دروازہ کھول کے باہر نکلے، فوراً ابو بکر کے گھر پہنچے، دیکھا تو وہاں نہیں ہے، کہاں رہیں گے پتا چل گیا، پہنچے اللہ کے نبی کے پاس، یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھے ابو بکر اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں، بات چیت چل رہی ہے، عمر بھی آ گئے۔ جیسے عمر پہنچے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پر ناراضگی ظاہر کی، کہا عمر تم نے میرے ابو بکر کو ستایا ہے، تم نے کیوں نہیں معاف کیا؟ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی ڈانٹنے لگے، کہا ابو عمر جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ جب میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا سارے لوگوں نے جھٹلایا، یہ اکیلے ابو بکر تھے جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، بلا کسی جھجک تردد کے مجھ پر ایمان لایا، میری تائید کی، میری مدد کی۔ کیا تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے ہو؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی، اور جب اللہ کے نبی عمر کو ڈانٹ رہے تھے تو ابو بکر کہہ رہے تھے اللہ کے نبی عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، عمر کی کوئی خطا نہیں ہے، اللہ کے نبی ابو بکر کی غلطی ہے، میری غلطی ہے، آپ عمر کو برا بھلا نہ کہیں۔ میرے بھائی یہ دیکھیے واقعہ صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی پیش آیا تھا، انسان ہے بھائی، ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں ایسا انتشار خلفشار فساد کا ماحول بنا لیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا ایسے صحابہ کا اجتماع تھا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور بات چلتے چلتے کس پر بات نکل گئی؟ جنگ پر بات نکل گئی، جنگوں پر بحث ہونے لگی۔ تو اسی دوران ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جنگ میں ایسا ایسا ہونا چاہیے، کچھ بات انہوں نے کہی، جیسے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کہی، وہیں پر بلال رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا ابو ذر یہ تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا چند لوگ بیٹھے ہو، مشورہ چل رہا ہو، کسی نے کوئی مشورہ دے دیا تو دوسرا ایک بولتا ہے نا یہ تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں ہے، غلط بول رہے ہو۔ ایسے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکل گیا، اے ابو ذر یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب ابو ذر کا خاندان ذرا اونچا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھوڑا چھوٹا تھا حسب کے نسب کے اعتبار سے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یا ابن السودا، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، تو ایسی بات کر رہے ہو، میرے خلاف جا رہے ہو، یہ جملہ یہ انداز کہ میرے خلاف بات کر رہے ہو۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، دل حیران ہو، دل پریشان ہو گیا، باہر نکلے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ابو ذر نے مجھے کیا کہہ دیا کہ میں اتنا نیچے گرا ہوا انسان ہوں، میں تھٹ کرا سے انسان ہوں، کوئی یہ انداز۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے، روتے روتے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا سارا واقعہ اللہ کے نبی ایسا ایسا میرے ساتھ ہو گیا ہے، ابو ذر نے ایسا ایسا کہہ دیا ہے مجھے۔ اسی بیچ ابو ذر بھی واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آئے جیسے آئے ابو ذر کا سارا واقعہ سن چکا تھا اللہ کے نبی نے، ابو ذر کو ڈانٹا اور کہا اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ابھی بھی ایسے انسان ہو کہ تمہارے اندر اب بھی جاہلیت کی بو باقی ہے، تم نے ایسی بات کہی بلال کو کہ یہ جاہلیت کی بات ہے، ڈانٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی نے یہاں ان کو ڈانٹا، وہاں ابو ذر بھی پریشان ہو گئے، ان کی بھی آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی، رونے لگے وہ بھی۔ بلال باہر نکلے، ابو ذر باہر نکلے،
باہر نکلے ابو ذر، اب بلال بھی آ رہے باہر، جیسے بلال قریب آئے، اللہ اکبر، کیا جگر رہا ہوگا، کیسے لوگ تھے وہ لوگ. جیسے بلال سامنے آئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں مٹی پر لیٹ گئے، اپنا گال زمین پر رگڑنے لگے، لیٹ گئے اور کہا اے بلال میں نے گستاخی کی ہے، میں نے تمہیں کچھ کچھ جملے استعمال کیے تمہارے خلاف تمہاری شان میں، تم ایک کام کرو، میں زمین پر لیٹا ہوا ہوں، تمہارا پیر میرے گال پر رکھو اور رودو مجھے، ذلیل کرو مجھے، تاکہ میں جس نشے میں آ کر تمہیں کچھ جملہ کہا مجھے میری اصلاح ہو جائے اور میں اپنے آپ کو سمجھ لوں کہ میں کیسا انسان. اللہ، دونوں رو رہے ہیں. میرے بھائی یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے صحابہ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کا مجھے بھی آپ سب کو حکم دیا گیا ہے. میں نے کہا نا، ہوگا اختلاف، ہوگا باتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن محبتوں کا چلن ہم سے رخصت نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی اس بات کو یاد رکھو. اور ایک چیز یہ بھی ہے، جہاں کہیں دو لوگوں میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہے نا تو تیسرا اس میں اور زہر اگلتا ہے. یہاں کی بات سن کر وہاں بولے گا، وہاں کی بات سن کر یہاں بولے گا، ہے نا، یہ سنی سنائی بات کو یہاں وہاں کریں گے اور ان دونوں فریقین کے درمیان اور زیادہ اختلاف. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے. کیا کہا؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر بات لوگوں سے بتاتا پھرے جو وہ سنا ہے، بس سن رکھا ہے اور لوگوں سے بتاتا پھر رہا ہے، وہ جھوٹا شخص ہے. کیوں؟ حدیث میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بلا تحقیق کے، بلا تفتیش کے سن کر کے بیان کرنے لگ جائے وہ شخص جھوٹا ہے. آج ہمارے سماج و معاشرے میرے بھائی یہی ہوتا ہے، ہم یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگاتے ہیں، اختلاف اور شدید کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں. اگر ان کے درمیان کچھ ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم، تو ایک دوسرے کے درمیان صلح کر لیا کرو، مصالحت کر لیا کرو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے دے، اپنے سماج و معاشرے کو محبتوں والا معاشرہ بنا دیں. میرے بھائی آپ کو یہ آیت پتا ہے، قرآن مجید 14ویں پارے کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی کبھار ایسا ہونا چاہیے کہ مشرک کافر جب مسلمانوں کو دیکھیں تو رش کریں، خواہش کریں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کہا جاتا ہے کہ تفسیر مفسرین کرام نے کہا یہ حقیقت میں آخرت کے تعلق سے ہے کہ جب جہنم میں مشرک داخل کیے جائیں گے تو وہاں تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن اہل علم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر مسلمان اپنا اخلاق، اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، اپنی آپسی محبت، ماحول کو، شفقت کو اس طرح بنائے، اپنے معاشرے کو صالح معاشرہ بنائے، تو مسلمانوں کو بھی دیکھ کر غیر مسلم کہنے پر مجبور ہوگا کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. دیکھو مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کتنے اچھے ہوتے ہیں، کتنے با اخلاق ہوتے ہیں، کتنے با ادب ہوتے ہیں. ایک غیر مسلم بھی رش کرے گا، خواہش کرے گا کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اصلاح فرمائے. ہم بشر ہیں، اللہ ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں. اے اللہ ہماری لغزشوں کو تو معاف فرمانے والا ہے، تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرما، محبتوں کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.